اینڈ ٹائم کے معزز صارفین، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو معزز صارفین، ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر جانا بادشاہ نبوکد نظر بادشاہ کے خواب کے بارے میں، اس کی تعبیر کے بارے میں کہ کیسے وہ نبوکد نظر بادشاہ سے دانیال بیان کرتا ہے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں۔ اینڈ ٹائم کے دوستو، ہم اس کے آج تاریخی پہلوؤں پر بات کریں گے تاکہ ہم اس کی خواب اور اس کی تعبیر کو بہتر طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں کہ وہ سلطنتیں کون سی تھی اور کب وقوع ہوں گی، یا کب ان کو ممزول اور کب ان کو قائم کیا گیا۔ آج ہم اس کے تاریخی پہلوؤں پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس خواب کا مقصد کیا تھا جو نبوکد نظر بادشاہ پر خدا نے ظاہر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، نئے آنے والے دوستوں سے التماس کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے بھرپور ترقی حاصل کریں اور خدا کے رازوں کے بارے میں جان سکیں۔ اینڈ ٹائم کے دوستوں، بنا وقت ضائع کیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا اور دانیال نے اس کی تعبیر کو بخوبی اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بیان کیا۔ دانیال نے بتایا کہ تو نے جو خواب کے اندر ایک مورت دیکھی جس کا سر سونے کا تھا، وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ سونے کے سر سے مراد کہ نبوکد نظر بادشاہ کے دور حیات کے اندر نبوکد نظر بادشاہ نے قدیم بابل اور موجودہ عراق کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی، اس کو خوب مضبوط بنایا اور اس کی ڈیولپمنٹ کی۔ نبوکد نظر بادشاہ نے 606 قبل از مسیح بیبلون یعنی موجودہ عراق کے اندر اس نے حکومت کی اور اس ملک کا بادشاہ رہا۔ اس نے 605 قبل از مسیح 562 قبل از مسیح تک اس ملک پر حکومت کی۔ نبوکد نظر بادشاہ کا والد نبوب لاسر نے ایشور پر 626 قبل از مسیح حکومت کی اور اس نے بغاوت کی اور عراق کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ نے خواب میں جو مورت دیکھی کہ سونے کا سر تو ہے، سونے کے سر سے مراد اس نے بہت ساری جنگیں لڑی اور بابل کو بڑی خوبصورتی سے بنایا اور بابل کے چاروں طرف اتنی مضبوط دیواریں بنائیں اور ان دیواروں کو بنا کر ان پر باغات لگوائے گئے اور دور سے ایسا لگتا تھا جیسے فضا کے اندر وہ باغ لٹک رہے ہوں، اس لیے اسے دنیا کے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے جسے ہینگنگ گارڈن بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جتنی بھی حکومتیں تھیں اس بابل کو کبھی بھی تباہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے چاروں طرف اتنی موٹی موٹے دیواریں تھیں جو اس وقت کوئی بھی ویپن اسے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اینڈ ٹائم کے معزز صارفین، یہ وہی بادشاہ نبوکد نظر ہے جس نے ہیکل پر حملہ کروایا اور ان کے اندر جو پاک برتن تھے ان کو اپنے ملک میں لے گیا۔ یروشلم پر بھی حملہ کروانے والا یہی بادشاہ نبوکد نظر ہے کیونکہ اس وقت یہ سپر پاور تھا۔ اس وقت یہ ورلڈ وائڈ سپر پاور حکومت تھی، اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تھا اور اس ملک کو نہ کوئی گرا سکتا تھا کیونکہ اس کے چوگرد بہت مضبوط دیواریں تھیں جس نے پورے عراق کو یعنی بابل کو کور کیا ہوا تھا اور نہ اس کو توڑ کر کوئی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اور جہاں کہیں بنینو انسان بستے تھے وہاں اس کی حکومت تھی۔ خدا نے اس کے تابع میدان کے چرند اور ہوا کے پرندوں کو کیا تھا۔ پوری دنیا کا یہ حاکم تھا، جہاں کہیں بھی انسان تھے اس کی حکومت تھی۔ اس نے بابل کو بہت خوبصورتی سے ڈیولپمنٹ کی اور بنایا اور حکومت کی۔ اور بادشاہ نبوکد نظر نے جو خواب دیکھا اس کا سر سونے کا وہ خود تھا
اور اس کے بعد اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے تھے۔ یہ چاندی کی حکومت اس سے کمزور اور چھوٹی ہوگی۔ اور وہ کون سی حکومت تھی؟ آئیے ہم بات کرتے ہیں اس پر۔ یہ چاندی کی حکومت مادی اور فارسی تھے، یعنی کہ ایران کے رہنے والے۔ نبوکد نظر بادشاہ کے بعد بیلتشر نے، اس کے بیٹے نے حکومت کی، اور ان کو شکست دینے والا مادی اور فارسی تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بہت ہی غور سے سننے والی ہے۔ جب نبوکد نظر بادشاہ نے بابل کی ڈیولپمنٹ کی تو اس کے اندر سے ایک دریا گزرتا تھا، یعنی وہ دریا ایک سائڈ سے داخل ہوتا تھا اور بابل کے دوسری سائڈ سے نکلتا تھا۔ مادیوں اور فارسیوں نے بھی اسی راستے داخل ہو کے بابل کے اوپر حملہ کر دیا اور جس پہ انہیں شکست دی۔ اب بابل پر حکومت کرنے والے یہ مادی اور فارسی ہیں، یعنی کہ ایرانی ہیں۔ ان ایرانیوں نے بابل کو تباہ کیا اور اس پر حکومت کی۔ نبوکد نظر بادشاہ کے بعد ان مادیوں اور فارسیوں یعنی ایرانیوں نے دارا بادشاہ نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس میں فلسطین، مصر سے لے کے دریائے سندھ تک ان کی حکومت تھی۔ اور یہ وہی دارا بادشاہ ہے جس نے دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا تھا۔ 536 سے لے کے 333 قبل از مسیح دارا بادشاہ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس کے بعد بادشاہ نبوکد نظر جو خواب دیکھتا ہے، سونے کا سر نبوکد نظر بادشاہ، سینہ اور اس کے بازو جو چاندی کے تھے وہ مادی اور فارسی یعنی کہ ایرانی تھے۔ اس کے بعد ایک اور حکومت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور جو تمام دنیا پر پھیل جائے گی اور حکومت کرے گی۔ بادشاہ نبوکد نظر جو خواب میں مورت کو دیکھتا ہے، اس کی رانیں اور اس کا شیخم جو تانبے کا ہوتا ہے، وہ یونان کا بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ ہوتا ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ فلپ کا بیٹا تھا۔ اولمپکس اس کی والدہ کا نام تھا، اور یہ بہت پڑھا لکھا تھا اور جنگجو تھا۔ اس نے تمام دنیا کے اوپر حکومت کی۔ 32 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ انڈیا سے ہوتا ہوا پاکستان کے اندر بھی داخل ہوا، اور جہاں کہیں بھی یہ جاتا لوگ اپنے ہاتھ اوپر کر لیتے اور سروں کو جھکا لیتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سینما ہاؤس، ڈانس کلب، مے خانے، یہ سارے الیگزینڈر دی گریٹ نے بنوائے اپنی دور حکومت کے اندر۔ اور الیگزینڈر دی گریٹ نے تمام دنیا پر فتح کیا اور اپنے ملک، چھوٹے سے ملک کو سپر پاور بنایا۔ اور 32 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد نبوکد نظر بادشاہ جو خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کے اندر ایک مورت دیکھتا ہے جس کا شیخم اور رانیں تانبے کی ہوتی ہیں، وہ یہ الیگزینڈر کو شو کرتی ہیں، اور مورت کی ٹانگیں جو لوہے کی ہوتی ہیں۔ نبوکد نظر بادشاہ خواب میں جو دیکھتا ہے وہ روم کی حکومت ہے۔ رومی حکومت 27 عیسوی قبل از مسیح سے لے کے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 476 عیسوی تک ان کا امپائر رہا، اور انہوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کو شکست دی اور پوری دنیا پہ حکومت کی اور سپر پاور بنے۔ پینتوس پلاطوس کی حکومت میں ہی یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا اور مارا گیا، اور یہ اس وقت اس روم کا لیڈر تھا، یعنی کہ بادشاہ تھا۔ اینڈ ٹائم کے معزز صارفین، اب ہم بات کرتے ہیں مورت کی پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں، جو کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھی۔ تو اگر ہم یہ بات کریں تو یہ انگلیاں اور جو مٹی ہیں یہ موجودہ یورپ ہے۔ اسی کے بادشاہ کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوں گے، اور اس کو روم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے تو ایک ہی ہوں گے، لیکن ان کے دل آپس میں میل نہیں کریں گے۔ جیسے تو نے مورت کی کچھ انگلیاں لوہے کی اور کچھ مٹی کی دیکھی، جیسے لوہا مٹی سے نہیں میل کھاتا، ایسے ہی یہ بادشاہ آپس میں ملیں گے نہیں،
पर दुनिया के सामने एक ही होंगे। और बादशाह नबूकदनेस्सर के ख्वाब के मुताबिक एक पत्थर बगैर हाथ हिलाए काटा गया और मूरत के पांव पर आकर लगा। अगर हम बात करें सोने के सर की, यानी कि नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाब की, कि सोने का सर नबूकदनेस्सर बादशाह है और उसके बाजू और उसका सीना चांदी का है, जो मादियों और फ़ारसियों की हुकूमत थी। उसकी शिखम और उसकी रानें तांबे की हैं, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की हुकूमत, और जो टांगे हैं लोहे की, यानी कि रोमी एम्पायर। अगर बात करें पत्थर की, तो पत्थर मौजूदा दौर के अंदर अभी वो पत्थर गिरने वाला है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की भी हुकूमत गुजर गई, उसके बाद नबूकदनेस्सर बादशाह की भी हुकूमत गिर गई और मादियों और फ़ारसियों की भी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब मौजूदा दौर के अंदर वो पत्थर गिरने वाला है, जो नए रोम एम्पायर पर गिरेगा। और ख्वाब के अंदर देखते हैं कि वो पत्थर जब मूरत के पांव पर आकर लगता है तो वो एक पत्थर पहाड़ बन जाता है, यानी कि यीशु मसीह की 1000 साला हुकूमत। अब वो वक़्त नज़दीक है जब ये पत्थर मूरत के पांव पर गिरेगा और तमाम दुनिया को तबाह करेगा और एक नई हुकूमत यीशु मसीह की आएगी। एंड टाइम के मोअज़्ज़िज़ सारिफिन, ये था इस वीडियो का लास्ट सेशन और उम्मीद करता हूँगा आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई है। और आपसे इल्तमास की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक और अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।